افطاری کا انتظام لوگ گھروں میں کرتے ہیں تو اچھے جذبے سے کرتے ہیں، اپنے جاننے والوں کو بلا لیا، دوستوں کو بلا لیا، لیکن اس میں ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ افطاری کرانا یہ تو سنت ہے، افطاری کرنا سنت ہے، روزہ چلو فرض ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم چیز نماز ہے۔ عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جب افطاری کا انتظام ہوتا ہے تو پھر کوئی آدمی بھی یا تو جماعت سے نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، یا پڑھتا ہے تو اس کی 1-2 رکعتیں نکل چکی ہوتی ہیں۔ تو ایسا ثواب کا کام جس سے انسان الٹا گناہ کما لے تو یہ تو نقصان دہ ہو گیا نا۔ تو اس لیے اگر افطاری کا انتظام کرائیں تو ایسے پروگرام رکھیں کہ کم از کم ہماری مسجد کی جماعت نہ نکلے، کوئی 1 رکعت بھی نہ نکلے، اس طریقے سے رکھیں، اس طرح سے سیٹنگ کریں، مختصر ہو۔ حالانکہ ہماری مسجد میں ٹائم کافی دیا جاتا ہے، میرے خیال سے 15 منٹ تو ہوتے ہیں سائرن بجنے کے بعد بھی نماز کھڑے ہونے تک، تو اچھا خاصا ٹائم ہوتا ہے۔ تو افطاری کا انتظام اس میں کیا جا سکتا ہے مختصر، 10 منٹ کی افطاری ہوگی، اس کے بعد لوگ نماز کے لیے چلے گئے، کیونکہ نماز کی زیادہ اہمیت ہے۔ اگر آپ نے نماز چھڑوا دی اس کی وجہ سے تو گناہ ملے گا۔ افطاری تو ہم ثواب کے لیے کر رہے ہیں، گناہ کمانے کے لیے کر رہے ہیں، تو ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، گھر کے اندر جماعت کرا لیتے ہیں، تو کوئی معذور ہے وہ تو چلو گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن جو معذور نہیں اس کو تو مسجد میں آنا چاہیے۔ دیکھیں، گھر میں جماعت کرانے سے جماعت کا ثواب ہے لیکن مسجد کا ثواب نہیں ہے، اور اسی وجہ سے فقہا نے لکھا ہے کہ مسجد میں دوسری جماعت نہ کرائی جائے۔ ہمارے نزدیک دوسری جماعت کرانا مکروہ ہے، یعنی ایک بار امام کی جماعت ہو چکی ہے، اس کے بعد کچھ لوگ آ کر اپنی جماعت کرانا چاہیں تو منع ہے۔ اس کی وجہ اور حکمت یہ لکھی ہے، ایک تو حدیث میں، دوسرا حکمت یہ لکھی ہے کہ اس کی وجہ سے جو اصل جماعت ہے نا، پہلی جماعت، اس کی اہمیت کم ہو جائے گی اور اس میں لوگ کم ہو جائیں گے۔ کہ بھئی آپ کو پتہ ہے نماز، آپ نے ٹائم دیکھا بھئی 1:35 ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، 1:30 بجے جماعت ہوتی ہے ظہر کی، آپ نے کہا 1:35 سے چلو کوئی مسئلہ نہیں، یا 1:30 بج گئے کوئی مسئلہ نہیں، اگر میں 1:40 پہ بھی جاؤں گا تو 2-4 بندے ہوں گے جماعت کرا لیں گے۔ تو ہر ایک کے ذہن میں جب یہ ہوگا تو ایک اچھی خاصی تعداد لوگوں کی جماعت میں نہیں آئے گی، وہ سوچیں گے بعد میں خود ہم جماعت کرا لیں گے اپنی، تو وہ پھر جماعت پہ جماعت ہوتی رہے گی، تو اس سے اصل جماعت کم ہو جائے گی۔ تو اس لیے فرمائے کہ اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے تاکہ اصل جماعت میں تعداد کم نہ ہو، تو فرمائے کہ دوسری جماعت کرانا مسجد کی حدود کے اندر بنائے۔ تو جو لوگ افطاری کرا کے گھر میں جماعت سے نماز کروا لیتے ہیں، چلو وہ ناجائز تو ہم نہیں کہیں گے کہ جماعت سے تو نماز پڑھ لیے، لیکن مسجد کا جو ثواب ہے اس سے وہ محروم ہے۔ اس لیے یہ خیال بھی ہمارے قرون اولیٰ کے اندر یہ نہیں پایا جاتا تھا کہ لوگ اپنے گھروں کے اندر جماعت کراتے ہوں۔ چنانچہ صحابہ تابعین کے زمانے میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ انہوں نے اپنے گھروں کے اندر جماعت کرائی ہو۔ مسجد میں آ کر وہ پڑھنے کی کوشش کرتے کہ بس معذور ہے تو الگ بات ہے، اس کے گھر میں پڑھ لی، جو معذور نہیں مسجد آئے گا۔ تو اس لیے یہ ہمارے زمانے کا ایک ٹرینڈ